لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ کے سر جو کہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری کائنات کا پیدا فرمایا ہے اور تمام مخلوقات میں جوڑے بنائے ہیں نر اور مادہ کے، تاکہ دنیا کی بقا بھی رہے اور وہ لوگ آپس میں سکون حاصل کر سکے۔ جس مقصد سے اللہ نے نکاح رکھا ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق اگر کریں گے تو جو مقصد نکاح کا ہے وہ حاصل ہوگا۔ اس کے برخلاف سنت اور شریعت کے خلاف، اللہ کے حکموں کے خلاف اگر نکاح کریں گے یا تعلقات رکھیں گے تو زندگیوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، سکون حاصل نہیں ہوگا بلکہ بگاڑ پیدا ہوگا، بے چینی ہوگی۔ اسلام میں مرد اور عورت کے ملنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، حلال طریقے کا نظام رکھا ہے، اور وہ نظام ہے نکاح جسے کہتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے نکاح کرنا۔ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکتے ہیں، سنبھال سکتے ہیں، تو ان کا نکاح کر دینا ہے۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے لوگ پڑھائیوں کے اندر، کاروباروں کے اندر اپنے پیر پہ کھڑے ہونا زندگیاں ختم ہو جا رہی، جوانیاں ختم ہو جا رہی اور نکاح نہیں ہو رہے لوگوں، اس سے زوجیت میں بند نہیں رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بگاڑ پیدا ہوتے جا رہا ہے۔ شرعی تعلق چھوڑ کر غیر شرعی تعلقات لوگ جما لیتے ہیں، جس سے زندگیوں میں بہت بڑا بگاڑ ہوتا ہے، آخر تو برباد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے زنا کو ناپسند فرمایا ہے، اور قرآن میں یہاں تک فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ زنا کے قریب بھی مت بڑھو۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی مت بھٹکو بولے تو، اور زانی کو سنسار کرنے کے احکام ہے شریعت کے اندر۔ اس لیے نکاح کو آسان کرنا ہے۔ حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ نکاح کو آسان کرو اور زنے کو مشکل کرو۔ لیکن آج کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں، سماج میں ہم دیکھتے ہیں، سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے اور زنا کرنا ایک دم آسان سا ہو گیا، اور اس کو عیب بھی نہیں سمجھ رہے لوگ۔ بعض لوگ تو اس کو رائٹ نہیں سمجھ رہے اس چیز کو، غیر محرم کے سامنے نکلنا، غیر لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، بہت سی چیزیں ہیں۔ یہاں پر تمام چیزوں کو واضح کرنا مناسب نہیں ہے کہ دائرے کے اندر رہ کے بات کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ لوگ صاحب سمجھ ہیں، اس چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں، تو نکاح کو آسان کرو بولے۔ جس نکاح کے اندر حدیث میں ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نکاح میں خرچ کم ہوگا وہ نکاح اتنا بابرکت ہوگا۔ یہ حدیث ہے، آپ مشکات شریف پڑھیں گے، اس کے اندر یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم میں بات کہ جس نکاح میں جتنا کم خرچ ہوگا وہ نکاح اتنا بابرکت ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ خرچ جو ہوتا ہے نکاح کے اندر ہی کرتے ہیں، اور
اپنی حیثیت سے ہٹ کے، اپنی چادر سے ہٹ کے پیر پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے حلال مال کے ساتھ حرام مال کو ملانا پڑتا ہے، کہ جو ضروری نہیں رہتا پھر بھی لوگ انٹرسٹ کے اوپر، سود کے اوپر مال لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مجبوری میں ہم لے رہے ہیں۔ تو ہم نے ماحول کو ایسا مجبور کر دیا ہے، سوسائٹی کو ایسا مجبور کر دیا ہے کہ وہ قرض لینے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اگر ہم شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق نکاح کرنے کو عام کریں گے تو پھر کسی کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور کسی کے گھر میں اگر کوئی اولاد پیدا ہوگی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ پریشان نہیں ہوگا، دکھ بھرا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نکاح میں اتنی چیزیں لا لیے ہیں شریعت سے ہٹ کے، جس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، جو کہ شریعت کا حصہ ہی نہیں ہے وہ، اور وہ کرنے کے واسطے پریشان ہوتے رہتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے عاجزی منتی کرتے ہیں۔ نکاح کے لیے قرض لینا نہیں ہے، لیکن ہم مجبور ہو گئے ہیں قرض لینے پر۔ شریعت کے حساب سے نکاح کریں گے بول کے اگر بولے تو کوئی تیاری نہیں ہو رہی، کوئی تیاری نہیں ہو رہی، اس کو اپنی بے عزتی سمجھ رہے ہیں، سنت کے مطابق نکاح کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کا یا کوئی بندی اللہ کی کرنے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں تو دوسرے لوگ جو رہتے ہیں، چاہے وہ خاندان کے ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، بستی کے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسا سمجھتے کہ انہیں نکاح نے ایک دم بہت بڑا برا کام کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، ابھی اس کی ہمت افزائی کرنا چاہیے، ایسے نکاحوں کی ہمت افزائی کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، تاکہ ماحول ایسا بنے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، کہ نکاح کرنا ایک دم آسان تھا، کوئی مشکل کام نہیں تھا، لڑکی پسند لڑکا پسند ہے، گھر والوں کو بتا دیے، بول دیے، ختم، نکاح اسی دن ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابی کا نکاح ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں موجود ہے، اور وہ صحابی نصاب بھی الحمدللہ نکاح ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی اطلاع نہیں۔ نکاح کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تو کچھ خوشبو وغیرہ محسوس کرے تو پوچھے کیوں لگائے، تو جب انہوں نے بولے کہ کل رات میں میرا نکاح ہو گیا، تو اللہ کے رسول یہ نہیں بولے کہ تم میرے کو دعوت نہیں دیے، میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہارا رسول ہوں، میں تم کو دین سکھلا رہا ہوں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی۔ ہمارا ماحول دیکھیے، ایک دم سنت کے خلاف جا رہے ہیں، کوئی دعوت نہیں دیا تو پریشان ہو جاتے، پورے لوگوں میں بول دیتے کہ بھائی نے دعوت ہی نہیں دیا، میرے کو دعوت ہی نہیں دیا میرے کو۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی ہستی ہے، صحابہ سے بڑھ کے کوئی ہے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا؟ صحابی کا نکاح ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی خبر نہیں، اور جب معلوم ہوا تو اللہ کے رسول ان کو شکوا نہیں کرے بلکہ دعا دی۔ بلکہ ہمارا مزاج بھی ایسے بننا ہے، سنت والا مزاج، ماحول ایسا بنانا ہے، ہمارے شریعت والا ماحول بنانا ہے، سنت پہ عمل کرنے والے ہم بننا ہے، یہ جائے کہ ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، بہت سے لوگوں کو دیکھا اور میرے تک تو یہ بات آتی رہتی ہے کہ وہ بھائی ذرا فہرست لکھو جہیز کی، بچی سے جہیز دینا اسلام میں تو ہے بھی نہیں، اور ہم یہاں پر بچی دیکھنے بھی جا رہے تو جہیز کی فہرست بنا کے دے رہے کہ ہم یہ دے سکتے ہیں، ہم یہ دے سکتے ہیں، اب اس کے اوپر انہوں راضی رہے تو ٹھیک ہے، امنا بول رہے، امنا صدقنا بول دے رہے، لے لے رہے، دیکھ لے رہے پوری فہرست کے آدھے بول رہے ٹھیک ہے بھائی جو بھی دیا آپ کی مرضی ہو، فہرست سے جہیز دینا بھی نہیں ہے اپنے کو، اور بچی سے جہیز دینا بھی نہیں ہے، کسی چیز کا مطالبہ کرنا تو ان سے بہت بڑا گناہ ہے، بچے والوں سے، جس سے نکاح کر رہے بچے سے، ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے شریعت کی نگاہ میں، یہاں تک کہ ہم ان کو کھانے کے لیے بھی مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ ہمارے کو اتنے لوگوں کا کھانا دو، اتنے لوگ آتے ہیں ہمارے
چاہے کچھ بھی نکو تو ہمارا بچہ شریعت پہ چلنے والا ہے، سامان سب اپنا لا لے رہا، جہیز بھی نکو، جوڑی کی رقم بھی نکو، گاڑی بھی نکو، کچھ بھی نکو، خالی کھانا اچھے شادی خانے میں ہونا، کھانا اچھا ہونا، یہ بولنا بھی نہیں ہے ہمارا، ہم کو یہ بھی بولنا نہیں ہے، نکاح ایسا ہوتا ہے اور ہم مطالبہ کرتے جا رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ان چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں، ہماری بہنیں جو ہیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ نکاح کرنے کے لیے گھر میں سورسز نہیں ہونے کی وجہ سے، اسباب نہیں ہونے کی وجہ سے ہماری بہنیں، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ نکاح سے پہلے تعلقات جوڑے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کے گناہ گار کون ہے؟ ایک طرف سے ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم نے ماحول ہی نہیں بنایا اس کو، ہم نے ماحول ہی نہیں بنایا اس کو، تو ایسے ماحول کو بناؤ۔ ابھی تو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے خاندان کے اندر اور خاص طور سے اس بستی کے اندر کہ ایک طبقہ الحمدللہ مطلب زیادہ سے زیادہ اس بستی کے جو نوجوان بچوں میں شعور آیا ہے الحمدللہ کہ میں جوڑے کی رقم نہیں لے رہے، الحمدللہ گاڑی کا مطالبہ نہیں کر رہے ہماری بستی میں الحمدللہ، اور جہاں تک ہو سک رہا ہے مہر بھی نقد ادا کر رہے ہیں۔ بستی میں اور خاندان میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ الحمدللہ ہمارے نوجوان بچے اللہ ان کو اور ہمت و طاقت عطا فرمائے، اور ان کے جو ذمہ داران ہیں اللہ ان کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے نوازے کہ بچوں کے ان باتوں کے اوپر وہ بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور کئی بچے اگر ان چیزوں کے اندر آ رہے ہیں تو بڑے ان کو رکا رہے ہیں ان چیز سے، خاص طور سے اس بستی میں تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جوڑے کی رقم کا مطالبہ نہیں ہو رہا ہے، گاڑی کا مطالبہ نہیں ہو رہا ہے، اور مہر کی رقم بھی الحمدللہ وقت پہ ادا کر رہے ہیں نقد۔ یہ بہت سی چیزیں، یہ بھی نکاح کو آسان کرنے کی چیزوں کے اندر آتے ہیں یہ چیز، اور اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور کئی نوجوان ہماری بستی کے الحمدللہ خود سے بولتے سو جہیز بھی تیار کرے تھوڑا بہت، جیسا کہ فرنیچر بھی لے لیے، بہت سے حضرات مبارکباد ہے ان کے لیے۔ یہ جو سلسلہ چلتا ہے تو سلسلہ کیا ہے، نسلوں میں چلتے رہتا ہے۔ ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے ایسے عمل کر کے، لیکن ہماری نسل جو ہے وہ بھی اس کے پر عمل پیدا رہے گی تو اس کا اجر و ثواب بھی ہم کو قبر کے اندر ملتا رہے گا۔ اس کے برخلاف اگر غلط قدم، غلط چیزیں اختیار کریں گے ہم تو پھر اس کا وبال بھی ہمارے پر ہوتے ہیں۔ نکاح کے اندر کیا ہے؟ صرف 6 چیزیں، 6 عمل ہے نکاح کے اندر، اچھی طرح سے ذہن نشین کر لے، پردہ نشین خواتین بھی، میری مائیں بہنیں بھی، اور ہمارے بڑے حضرات اور نوجوان بچے بھی اور چھوٹے بچے بھی، تاکہ وہ جب بڑے ہوں تو وہ اس کے اوپر عمل کرنے والے بنے۔ نکاح کے اندر صرف 6 عمل، 6 اصول ہیں، 2 فرض ہے، 1 واجب ہے اور 3 سنتیں۔ اس سے ہٹ کے جتنا بھی عمل ہوتا ہے شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ 2 فرض، 1 ایجاب و قبول، جو میں قبول کر لیا اپنی ذات کے لیے، بلکہ جو خطبہ امام صاحب پڑھاتے قاضی صاحب گواہوں کے سامنے، تو مرد بھی اور عورت بھی جو پڑھتے ہیں، لڑکا اور لڑکی کے، میں نے قبول کر لیا، میں راضی اس چیز کے اوپر، میں نے قبول کیا نکاح، یہ ایجاب و قبول کہتے ہیں، یہ فرض ہے۔ اور 2 گواہ کا ہونا فرض ہے نکاح پڑھاتے وقت۔ انہوں جب ایجاب و قبول کر رہے ہیں لڑکا اور لڑکی، اس وقت میں کم سے کم 2 گواہ وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے، یہ فرض ہے 2 چیزیں۔ اور 1 واجب ہے۔ واجب کیا ہے؟ واجب لڑکی کا مہر، حق ہے اس کا، حق مہر ادا کرنا۔ اولین تو یہ ہے کہ ہم نقد مہر ادا کریں، لیکن گنجائش اس میں یہ رکھی گئی ہے شریعت سے کہ کسی وجہ سے ہم مالی حالت میں اگر کمزور نہیں کر سکتے تو بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ واجب ہے مہر کا ادا کرنا۔ تو جو حضرات نقد ادا کرتے ہیں الحمدللہ، اور جو لوگ نہیں کیے ہیں ابھی تک، وہ کان کھول کے سن لیجیے، وہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ ان کی اہلیہ جو ہے، ان کی بیوی جو ہے
سچے دل سے اس کو معاف نہیں کریں گے معاف نہیں ہو. تو جو ادا نہیں کیے ہیں وہ حق مہر ادا کریں. زندگی میں ادا کرنا ہے. آپ وعدہ کریں سب کے سامنے کہ میں بعد میں ادا کروں گا, بلکہ یہ نہیں دکھائی دے اس وقت میں نکاح پڑھاتے اس وقت میں زندگی میں دیا تھا دوں گا, اگر مر گیا تو معاف کرنا بول کے نہیں دکھائی دے. اور جو موتا کے وقت میں لے کے آگے بیوی کو سامنے رکھ کے سب کے سامنے معاف کرو مہر معاف کر دی بول, مہر معاف کر دی بول, جو بولتے ہیں کل قیامت میں وہ لوگ بھی گواہی میں ٹھہرائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ, تو وہاں پہ جواب دینا پڑے گا. میری بات اگر تکلیف دے تو معافی چاہتا ہوں, لیکن بات کہنا ضروری ہے, اس واسطے کہہ رہا ہوں. پورے لوگوں کے سامنے لا کے اس کو معاف کر دی بول, مہر معاف کر دیے بولو. کئی کو معاف کریں گے؟ جو مرے سوارے کی جائیداد نہیں ہے کیا, جائیداد میں سے نکال کے پہلے حق ادا کرنا ہے مہر کا, اور جتنے قرضے ہیں اس کے وہ قرضے ادا کرنا ہے, اس کے بعد جو بچ رہا ہے وارثوں میں تقسیم کرنا ہے. شریعت یہ حکم دیتی ہے, اور آپ آگے بڑے بوڑھے لوگ آ کے لے کے آئے کے سامنے میت کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بول معاف ہو گیا, معاف کر دی بول, معاف کر دی بول. جب تک انہیں دل سے کہیں نہیں معاف کریں بلکہ معاف نہیں ہوتا وہ, اور زندگی میں معاف کریں. اگر معاف کرنے کا اگر آپ کو ہو رہا تو زندگی میں معاف کرا لو آپ, لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے دینا ہے. ہاں اس میں کنڈیشن ہے, آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ بات چیت کر کے جو آپ کا مہر ہے حق مہر ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی قسطوں کے اندر بھی دے سکتے ہیں. آپ ایک دم نہیں ہو سکا آپ سے دینا تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں, وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کر لینا ہے. اور پھر مہر ادا کریں تو یہ ضروری نہیں کہ بڑی دعوت کر کے کرنا. ایک نیا سوچا آ جا رہا ہے اسلام کے اندر, شریعت کے اندر نئی چیز لا لے رہے کہ پہلے نہیں دیے تھے مہر, اب معلومات دینا ہے تب وہ مہر ادا کرے بعد میں ایک بڑی دعوت کر رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے بڑی دعوت کرنا, ایک نیا چیز آ جائے اس کے اندر. ایک تو اپنے نکاح کے وقت میں دے دینا ہے, اگر نہیں دیے تو بیچ میں کبھی بھی دے سکتے, سال 1.5 سال 2 سال, کبھی بھی آپ کو اللہ توفیق دیا آپ دے سکتے ہیں. لیکن بعد میں معاف کرانا یہ مناسب نہیں ہے, اس کا حق مارے جا رہا, آپ کی اہلیہ کا حق مارے جا رہا ہے. اس واسطے جو حضرات آتے ہیں نا بیچوں میں انتقال ہوئے سب معاف کرانے میں ذرا احتیاط کر لیں اپنی جگہ پہ, ورنہ کل قیامت میں پکڑ ہوگی. اور اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں وہاں پر گواہ بن جاؤں گا کہ میں تو اپنی زبان سے یہ الفاظ کہہ چکا تھا, ان کو پھر بھی یہ لوگ ٹھہرے تھے یہاں پہ. تو حق مہر ادا کرنا ہے. اور 3 سنتیں یہ ہیں نکاح کے اندر, ایک خطبہ پڑھنا سنت, دوسرا شوارے تقسیم کرنا, کھجور وغیرہ جو تقسیم کرتے ہیں کھجور تقسیم کرنا شوارے کہتے ہیں, اور تیسرا یہ ہے کہ ولیمہ کرنا ہے. اپنی استطاعت کے لحاظ سے لڑکے کے اوپر یہ سنت ہے وہ بھی ولیمہ ادا کرنا, ولیمہ کرنا حیثیت کے مطابق. اس کے لیے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی کے اندر آپ عقیقہ ولیمہ کرنا ہے. 6 چیزیں نکاح کے اندر پھر سے سن لیجیے. اس سے ہٹ کے جتنی بھی چیز ہم کرتے ہیں, چاہے وہ منجے بولو, سانچک بولو, جو بولتے بولو, شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سیرا بن کے آنا, وہ کر کے آنا, تلوار ہاتھ میں پکڑ کے جانا, نیمبو لگانا, مہندی لگانا, یہ اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہم اپنی طرف سے بنا لیے, اور یہ چیزیں بنا کے ہم نکاح کو اتنا مشکل بنا دیے ہیں کہ نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے اور زنا کرنا آسان ہو گیا. تو جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں ان چیزوں کو روکنے کی, تاکہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ سنت کے مطابق نکاح کرنے والی بنے, حق مہر وقت پر ادا کر کے نکاح کرنے والی بنے, اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ کرنے والی بنے, سکون کے ساتھ سنت کے ساتھ نکاح کریں گے, اس کے اندر خیر و برکت رہیں گے. ہم دنیا والے کیا بولیں گے, خاندان والے کیا بولیں گے, کاروبار والے کیا بولیں گے, دوست احباب کیا بولیں گے, لوگوں کو خوش کرنے کے واسطے اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں. اور یہ لوگ تو آتے ہیں, کھاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اور الٹا پھر نقصانات. تو ہم اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کی فکر کریں, اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں, اللہ اس کے رسول کی برکتیں ہماری نکاح میں آئیں, اس کے لیے ہم کوشش. تو یہ چند چیزیں تھیں, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, انشاءاللہ وقت بے وقت آتے رہیں گے, بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم مختصر بات کے اندر اتنا یہ کہیں, یہ چیز سامنے رکھ لیجئے. اللہ کے رسول فرمائے کہ تم نکاح کرنا میری سنت ہے, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے, اور سنت کے مطابق نکاح کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے, جو سنت نہیں کرا وہ ہم میں سے نہیں ہے, لیکن کئی چیزیں یہ نکاح کے اندر لا لیتے ہیں جو کہ خلاف سنت رہتی ہے.
شریعت کے خلاف ہوتی ہے، یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور بھی ہے جیسا کہ بازے رکھ لیے، ڈی جے رکھ لیے، وہ کر لیے، یہ کریے، ہے اللہ اس کے رسول آتے ہیں، رسول کی وہاں رحمتیں برکتیں اللہ کی آتی نہیں، کیونکہ جہاں میوزک آئی وہاں پہ شیطان آتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث شریف ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو دنیا میں گانے بجانے کے، میوزک کے جو آلات ہیں اس کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا، اس کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہم سنت کے مطابق نکاح کر رہے ہیں، سنت سمجھ کے نکاح کر رہے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے نکاح کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ہم اللہ اس کے رسول کی رحمتوں کو، برکتوں کو لینا چھوڑ کر شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ تفصیلی بات انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ باجے گاجے کے اوپر بھی انشاءاللہ بات آئے گی۔